مفتی صاحب، عامر لیاقت صاحب کے انتقال پر کچھ لوگوں نے انہیں مرنے کے بعد فاسق، کافر، میراثی کے القابات سے نوازا۔ کچھ لوگوں نے ہر کام کو صحیح اور انتہائی قابل تقلید اور معصوم بنا کر پیش کر دیا۔ اس بارے میں آپ اپنا موقف بتائیں، ساتھ ساتھ ان میمرز کو بھی نصیحت فرما دیں جنہوں نے ہنسی مذاق میں کوئی حد اور لمٹ ہی نہیں رکھی ہوئی۔ جس کے پیچھے پڑ جائیں اسے شدید ذہنی دباؤ اور ڈپریشن میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، عامر لیاقت صاحب سے بھی کچھ غلطیاں ہوئی ہیں اور کچھ سنگین نوعیت کی غلطیاں بھی ہوئی ہیں، جس میں خاص طور پر ڈاکٹر ذاکر نائک کا مذاق اڑانا، جنید جمشید کا مذاق اڑانا، پھر اس کے بعد جو خلیل الرحمن ہے نا، جنہوں نے میرا جسم میری مرضی والے کو بڑا کرارا جواب دیا تھا، اس پہ عامر لیاقت صاحب نے خلیل الرحمن کو سنائی، اور جو خلیل الرحمن تھے ان کی برداشت میں دیکھ رہا تھا، وہ بار بار کہہ رہے تھے میں آپ کی عزت کرتا ہوں، آپ کی عزت کرتا ہوں۔ بہت یعنی ایسے موقع پہ برداشت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ایک حق بات میں آپ لبرل لوگوں کو فیور دے رہے ہو، جبکہ آپ پر ایک مذہب کی بھی چھاپ ہے، آپ ایک مذہبی اسکالر بھی سمجھے جاتے رہے ہو۔ تو اس طرح کی بڑی بڑی غلطیاں ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب نے کی ہیں، لیکن یہ کہ انسان ہے، بہرحال جہاں خامیاں ہوتی ہیں کچھ انسان میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو اب اگر آپ نے کسی کی کوئی خامی کو بیان کرنا ہے تو وہ بھی اعتدال کے دائرے میں ہو۔ یہ میراثی جیسے الفاظ اور کافر، فاسق، یہ الفاظ یہ کسی کے بھی شایع نشان نہیں ہے۔ اس سے انسان اپنا خاندان بتا رہا ہوتا ہے کہ میں کس خاندان سے بلونگ کرتا ہوں۔ باقی یہ کہ خوبیاں بھی اعتدال سے بیان کی جائیں، اگر کوئی خوبی ہے تو اس کو بھی اعتدال سے۔ ابھی جو ڈاکٹر صاحب کا جو خاتمہ ہوا ہے نا جس قسم پرسی میں، وہ قابل ترس ہے، اس میں میں کم از کم ڈاکٹر صاحب کو فیور کروں گا، جیسی بھی زندگی گزری، لیکن جو اینڈ ہوا ہے نا اس میں زیادتی ہوئی ہے ڈاکٹر عامر لیاقت کے ساتھ۔ اب کیا زیادتیاں ہوئی ہیں وہ میں بیان کروں گا تو فیملی کے مسائل بھی آ سکتے ہیں ان کے، اور بچے بھی آ سکتے ہیں، بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، پھر وہ میں زیادہ اس میں نہیں جاؤں گا۔ لیکن بہرحال ایک مظلومانہ موت ہوئی ہے۔ اب آپ بتاؤ، ایک آدمی کی بیوی اس کے بغیر لباس کی ویڈیو وائرل کرتی ہے، اس عورت کو لوگ کچھ نہیں کہہ رہے، تو اتنا بڑا جرم ہے۔ میاں بیوی کا تو آپس میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، تو کسی بھی حالت میں ہو سکتے ہیں، ایک دوسرے کا لباس ہے۔ ایک عورت اپنے شوہر کے طلاق کے بعد، اختلاف کے بعد اس کی برہنہ حالت میں ویڈیو وائرل کر دے، اور ایک مشہور سیلیبریٹی ہو، پھر اسی برہنہ ویڈیوز پہ میمرز میم بنانا شروع کر دیں، تو یہ تو خدا کے قہر کو دعوت دے رہے ہیں نا آپ۔ اس سے تو آدمی نے ڈپریشن میں ہی مر جانا ہے آدمی نے۔ وہ پتہ نہیں ہوا کیا، جنریٹر کا دھواں کی وجہ سے موت ہوئی کیا، وہ مجھے نہیں ڈیٹیل میں گیا، لیکن عامر لیاقت صاحب کے ساتھ اگر یہ واقعہ نہ بھی ہوتا جنریٹر کا یا کچھ بھی، یہ ویسے ہی اس نے مر جانا تھا۔ جو حالت تھی نا، چیخنا چلانا راتوں کو اٹھ کے۔ تو آپ خود سوچو، اپنے بارے میں سوچو آپ، کہ آپ کی کوئی ویڈیو بغیر لباس کے وائرل ہو جائے، جو غیر مشہور آدمی ہے وہ ٹینشن سے مر جائے گا، تو جو مشہور آدمی ہے اس کی کیا عزت۔ اور پھر اس میں میم بھی بنانا شروع کر دیں۔ میمرز کو بھی شرم نہیں آتی کہ تم کسی کو اس طرح سے کیوں ایکسپوز کر رہے ہو۔ تو یہ 100% اگر عامر لیاقت صاحب میں غلطی تھی تو یہ میمرز بھی غلط ہیں، اور ان کے ساتھ جو ان کی جو لاسٹ فیملی نے زیادتی کی ہے یہ بھی 100% غلط ہے۔ اس عمل پہ بھی لعنت بھیجنی چاہیے، اس کو بھی برا بھلا کہنا چاہیے۔ میرا تو خیال تھا اب اس پہ کیس ہوگا، کہ کسی کی برہنہ حالت میں ویڈیو وائرل کرنا یہ تو پاکستان کے جو لا ہے اس کے تحت بھی غیر قانونی حرکت ہے، لیکن میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب اتنی ڈپریشن میں تھے کہ وہ کیس بھی شاید نہیں کیا انہوں نے۔ تو اچھائیاں بھی ہوں گی، خوبیاں بھی ہوں گی، خامیاں بھی ہوں گی، ہر چیز اعتدال سے ہونی چاہیے۔ اور اب تو جو مرنے والا ہوتا ہے وہ تو اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ خامیاں تھیں تو مغفرت کی دعا کی جائے کہ اللہ ان خامیوں کو معاف کر دے۔ ایمان پر، بہرحال ایمان پر موت ہوئی ہے۔ مرنے کے بعد کسی کو میراثی، فاسق، اس طرح کے الفاظ کرنا یہ اپنے غیر خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ آپ اپنا خاندان بتا رہے ہوتے کہ میں کیا ہوں، یہ بہت بری حرکت ہے، اور خاص طور پر دیندار لوگوں پہ تو یہ بالکل بھی سوٹ نہیں کرتا۔ لوگ تو کوشش کرتے ہیں ان سے اخلاق سیکھیں، کیونکہ بعض دینداروں کی طرف سے اس طرح کی باتیں آئی ہیں۔ تو اور میمرز اور یہ جو جنہوں نے بھی یہ برہنہ ویڈیو
لیک کی ہے ان کو گالیاں دیں, آپ ان پہ لعنتیں کریں, کہ یہ بہت زیادہ ٹینشن کی بات ہوتی ہے کسی کو اس طرح سے عذاب میں ڈال دینا. تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.